نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ہم کو جگہ جگہ خطاب فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم سب جماعت بن کر رہو، امت بن کر کے رہو، ایک ساتھ رہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے۔ جماعت کے ساتھ رہو گے تو اللہ کی مدد ہے۔ اور جماعت کیسے بنے گی؟ جب کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور جماعت اس وقت بنے گی جب کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں۔ جماعت اس وقت بنے گی جب کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، دوسروں کو بڑا سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کو بلند مرتبہ کریں گے، اس کا درجہ بلند فرمائیں گے، اس کا مرتبہ بلند فرمائیں گے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر دیں گے، اس کو حقیر بنا دیں گے۔ تو اس بات کی کوشش ہو کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور دوسروں کو بڑا سمجھیں۔ اور اس کی کوشش ہو کہ ہم امیر بنائیں، ہم خود امیر نہ بنیں بلکہ ہم دوسرے کو امیر بنائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دو آدمی بھی سفر کریں تو اپنے سے ایک کو امیر بنا لیں۔ اسی طرح سے جماعت کے ساتھ ہم سفر کریں تو ایک آدمی کو امیر بنا لیں اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ایک آدمی کو امیر بنا لیں۔ اگر ہم اس طرح سے مل جل کر رہیں گے، ایک آدمی کو امیر بنا کر جو ہم میں سے زیادہ دین کی بات سمجھنے والا ہو اس کی ہم اطاعت کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ نیک کاموں کی ہمیں ہدایت کرو اور برے کاموں سے ہم کو روکنے کی کوشش کرو، تو اس طرح سے ہم میں آپس میں جوڑ پیدا ہوگا اور ہماری جماعت بنے گی۔ اور جماعت جب بنے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور تمہارے جو امیر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ امیر سے مراد اس زمانے میں امیر المومنین ہوتے تھے کہ امیر المومنین کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا تھا، اور اب امیر المومنین نہیں ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء کرام ہیں کہ علماء کرام قرآن حدیث کو جاننے والے ہیں، لہٰذا قرآن حدیث کی روشنی میں وہ جو بات بتلائیں اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ ہمارے لیے آج مشکل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، 10 ہاتھ کا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹا بڑے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بہو ساس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی بہن بڑی بہن کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں، تو ہمارے خاندان کے اندر کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ اور اسی طرح سے ہمارا اگر کوئی امیر ہو تو اس امیر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خود امیر بن جاؤں اور دوسرے کو، بڑے کو اگر کوئی امیر بنایا جائے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے، معاشرے کے اندر اختلافات پیدا ہوتے۔ اگر ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے
اور ہم دوسروں کو بڑا بنائیں گے۔ آج بہت ساری ہماری تنظیمیں، بہت سارے ہمارے ادارے، ان میں صرف اس وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے سے بڑے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں جوڑ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ذمہ دار ہو اس کی ہم اطاعت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جس طرح سے بادشاہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح سے آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر کا، اسی طرح سے بیوی اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے اور بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب مل کر کے اگر اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں گے تو آپس میں اتفاق اتحاد پیدا ہوگا اور اختلافات ختم ہوں گے اور جوڑ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آج جو ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی بات چلانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی رائے اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر کے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو اگر ہماری رائے دین کے تابع ہے تو ہماری رائے چلنا چاہیے، اور اگر ہماری رائے دین کے تابع نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے دوسروں پر اپنی رائے کو تھوپا تو اس سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ یہ کوشش ہونا چاہیے جس کی رائے دین کے تابع ہو، جس کی رائے قوم کے لیے فائدہ مند ہو، جس کی رائے دین کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی رائے چلنا چاہیے۔ لہٰذا اگر مشورہ ہو تو مشورے میں اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو رائے زیادہ مفید ہو قوم کے لیے، دین کے لیے، اس رائے پر فیصلہ کیا جائے اور اس رائے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ دور حاضر میں یہ ہوتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری رائے کے مطابق فیصلہ ہو اور سب لوگ میری رائے کے مطابق چلیں، اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ جو آدمی خواہش پرست ہو، اپنی غرض کے مطابق رائے دے رہا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ چیز ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کو بڑا سمجھے۔ دوسرے یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے نہ چلائے، بلکہ جو رائے دین کے لیے فائدہ مند ہو اس رائے پر چلنے کی کوشش کرے۔ تیسرے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنے سے بڑوں کی بات مانے، اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جب اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو جماعت بنتی ہے۔ اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ امیر کی بات مانیں گے، امیر کی بات آپ مانیں گے تو امیر کی عمارت چلے گی۔ دور حاضر میں امیر کی عمارت اس لیے نہیں چلتی کہ کوئی بھی بڑا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کو امیر مانیں اور اس امیر کی اطاعت کریں اور اس امیر کے کہنے کے مطابق چلیں۔ اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو قضا کا نظام ہے کہ قاضی حضرات فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آؤ اور وہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو مان لو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ خدا کی قسم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب ان میں اختلاف ہو تو آپ کو فیصل بنائیں، آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے آئیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو دل سے مان لے وہ، اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہ کریں، اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ جب تک ان میں یہ بات نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلافات ہو تو قاضی صاحب کے پاس آئیں، علماء کرام کے پاس آئیں، ان سے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرائیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں وہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو دل سے مانیں
اس کے خلاف کوئی اپیل نہ کریں، اس کے خلاف کسی عدالت میں نہ جائیں، اس کے خلاف کوئی تبصرہ نہ کریں، اس کے خلاف کوئی تنقید نہ کریں، اور دل و جان سے قاضی صاحب کے فیصلے کو مانیں۔ اگر ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہماری جماعت، ہماری امت ایک مثالی جماعت بن سکتی ہے، ایک مثالی امت بن سکتی ہے۔ دور حاضر میں علماء کرام اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جگہ جگہ دارالقضاء قائم ہو، تاکہ ہمارے جھگڑے اور اختلافات آسانی کے ساتھ دارالقضاء میں شریعت کے مطابق حل ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، لہذا علماء کرام کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اس کی وجہ سے وہ دارالقضاء کے اندر فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور عدالتوں میں جاتے ہیں، اور عدالتوں میں جا کر برسوں چکر لگاتے رہتے ہیں اور خوب مال خرچ کرتے ہیں، اور دونوں فریق خوب پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب برسیں گزر جاتی ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے، تو جب تک اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ جو ظالم ہے وہ اپنے ظلم میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ پاؤں رگڑتے رگڑتے مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دارالقضاء میں آئیں، یا قاضی صاحب کے پاس آئیں، یا علماء کرام کے پاس آئیں اور ان سے اپنے فیصلے کرائیں، اور علماء کرام کی بات کو ہم مانیں، مسائل کو ان سے سیکھیں، اور قرآن حدیث کی روشنی میں وہ جو بات بتائیں اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔